فرانس میں دو رافیل وار پلین فضا میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ یہ کریش نارتھ ایسٹرن فرانس میں واقع ہوا اور اس کے نتیجے میں دو فائٹر پائلٹس ہلاک ہو گئے۔ ایک پائلٹ جو کہ ایجیکٹ ہو گیا تھا، اس نے معمولی زخم آئے، اور جو دو پائلٹ ہلاک ہوئے ان میں سے ایک انسٹرکٹر اور ایک ٹرینی تھا۔ یہ جہاز معمول کی ٹریننگ پر تھے۔ یہ حادثہ کولمبے لیس بے کے ایریے میں ہوا۔ ملٹری اور جوڈیشل انویسٹیگیشن اس حوالے سے حادثے کے تعین کے لیے جاری کر دی گئی ہے۔ ایئر کرافٹ نے بیس 113 سینٹ ڈیزیئر سے پرواز کی تھی۔ جس سپر سونک رافیل ملٹی رول فائٹر جہاز ہے، دشمن کے جہازوں، زمینی اور سمندری ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ جاسوسی اور حتیٰ کہ فرانس کے نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ فرانس کی آرم انڈسٹری کا سب سے بیسٹ سیلر ایئر کرافٹ ہے، اگرچہ رافیل جہاز کی ایکسیڈنٹ ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ دسمبر 2007 میں ایک رافیل جیٹ نیوک کے علاقے میں کریش ہو گیا تھا اور انویسٹیگیشن سے اس بات کا پتہ لگا کہ پائلٹ ڈس اورینٹیشن کا شکار ہوا تھا۔ یہ اس حوالے سے رافیل کا پہلا کریش تھا۔ اسی طرح سپٹمبر 2009 میں دو رافیل ایئر کرافٹ ٹکرا گئے تھے جب وہ چارلس ڈی گول ایئر کرافٹ کے گیٹ سے پرواز کر رہے تھے۔ اس حادثے میں ایک پائلٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فرانس اب تک رافیل جہاز ایجپٹ، انڈیا، گریس، انڈونیشیا، کروشیا، قطر اور یونائیٹڈ عرب اماراتس کو بیچ چکا ہے۔ جنوری 2024 میں فرانس نے 42 نئے رافیل فائٹر جہاز کا آرڈر دیا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ 2027 میں ان کی ڈیلیوری ہوگی۔ فرینچ ملٹری اب تک 230 رافیل جہاز کے آرڈر دے چکی ہے۔ بھارت کی ڈیفنس منسٹری ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر رہی ہے۔ یہ 21,000 کروڑ کا معاہدہ ہے، جس میں Su-30 Mk1 فائٹر کے جیٹ انجن بنائے جائیں گے۔ یہ انجن ہندوستان میں لوکل ذرائع سے بنائے جائیں گے۔ یہ انجن Su-30 کے پرانے انجنز کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال۔ اس آرڈر میں 203 انجن بنائے جائیں گے اور جن کی ڈیلیوری کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ سال لگیں گے۔ اگرچہ ان انجن کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ 950 ہے، جو Su-30 Mk1 کا پورا فلیٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انجن ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ میں لائسنس ارینجمنٹ کے تحت بنائے جائیں گے۔ اس آرڈر کی تکمیل کے لیے بہت سے وینڈر اور سپلائرز کا ایک بیس بھی بنایا گیا ہے۔ Su-30 Mk1 میں نہ صرف انجن تبدیل ہوں گے بلکہ اس پلان کے تحت اس میں نیو ایویونکس، ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹس بھی تبدیل ہوں گے۔ اس اپ گریڈ میں تقریباً 100 فائٹر پلینز کو اپ گریڈ کیا جائے گا، کیونکہ فرسٹ ٹرنچ میں، اور یہ